اور اس کے متعلق اختلاف دلائل ذکر کیے جا چکے. اب گفتگو ہو رہی ہے وضو کی سنتوں کے تعلق جی سے. حضرت. جی شروع کرتے ہیں. وسنن الوضوء غسل الیدین الی الرسغین ثلاثا قبل ادخالهما فی الاناء لمن استيقظ من نومه. اور وضو کی سنتیں چند ہیں اور ان میں سے ایک ایک کو ذکر کر رہے ہیں. تو وضو کی سنتیں دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت گٹوں سمیت دھونا ہے. رسغ تسنیہ رسغین گٹا. دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا ہے 3 مرتبہ. قبل ادخالہما فی الاناء دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے لمن استيقظ من نومه جو اپنی نیند سے بیدار ہوا ہو. یعنی جب نیند سے بیدار ہو چاہے وہ صبح کے وقت سو کر کے اٹھے یا بعد طعام دوپہر میں لنچ کے بعد قیلولہ کر کے اٹھے. تو سو کر کے اٹھنے کے بعد جب وضو کے لیے برتن لینا ہو اور برتن سے وضو کرنا ہے تو اس برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اب اس زمانے میں تو آسانیاں ہیں کہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے, نل ہے, آسانی کے ساتھ نل کھولا اور ہاتھ دھو لیا. پھر وضو کے بقیہ جو سنن اور ارکان ہے اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں. لیکن جب جگ سے, لوٹے سے, بالٹی سے پانی لے کر کے اگر وضو کرنا ہے تو بالخصوص ایسے عالم میں جب تک ہاتھ کو نہ دھل لیا جائے تب تک برتن میں ہاتھ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بالخصوص ان حضرات کے لیے جو سو کے اٹھے. کیونکہ مستيقظ والی حدیث میں صاف طور پر ہے کہ جب کوئی سو کر کے اٹھے تو اپنا ہاتھ دھو لے اور دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے, کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات بسر کی ہے. مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے, ایک امکان ہے کسی نہ کسی طرح کی گندگی لگنے کے اس وجہ سے. شرح کی عبارت میں آئے. شرح میں بھی پھر دوبارہ متن کی عبارت کو ذکر کیا ہے. قال مصنف نے کہا وسنن الوضوء غسل الیدین الی الرسغین ثلاثا قبل ادخالهما فی الاناء لمن استيقظ من نومه. تو وضو کی سنت میں سب سے پہلی سنت کو ذکر کیا, دونوں ہاتھوں کو دھونا گٹوں سمیت 3 مرتبہ. تو یہ کس دلیل کی وجہ سے ہے؟ جہاں پر یہ کہا گیا لمن استيقظ من نومه کہ اپنی نیند سے بیدار ہونے والے شخص کے لیے بالخصوص یہ سنت ہے. کس حدیث کی وجہ سے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کل حدیث المستيقظ, مستيقظ والی حدیث کی وجہ سے. مستيقظ والی حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جب کوئی سو کر کے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو دھوئے پھر برتن میں داخل کرے, یعنی دھوئے بغیر برتن میں داخل نہ کرے. اس کی تخریج حاشیہ میں موجود ہے اور عبارت بھی موجود ہے. امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے, حدیث نمبر بھی ہے. امام مسلم نے تخریج کی ہے, امام ابو داؤد نے, اور دیگر سائے ستہ کے دیگر کتاب اور اس کے علاوہ میں بھی تمام جگہ یہ حدیث موجود ہے. ثم قیل پھر کہا گیا کہ ان کان الاناء صغیرا یرفعه بیدہ الیسرى فیصب علی الیمنى ثم بالیمنى فیصب علی الیسرى لتقع البدایۃ بالیمنى کما هو السنہ. یعنی اب ایک صورت یہ آتی ہے سامنے کہ برتن اگر چھوٹا ہے تب تو ہاتھ کا دھونا آسان ہے کہ ہاتھ دھوئیں گے, اور اس کا طریقہ بتایا. برتن اگر چھوٹا ہے تو بائیں ہاتھ سے اٹھائیں اور دائیں ہاتھ پر پانی انڈیلے تاکہ دایاں مقدم ہو جائے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر اچھے کام کو دائیں سے شروع کرتے تھے, حتیٰ کہ گھر میں داخل ہونے یا کنگھی کرنے وغیرہ میں بھی آپ دائیں کو ہی مقدم رکھتے تھے. تو بائیں ہاتھ سے برتن اٹھائے اور دائیں ہاتھ کو دھلے, جب دایاں دھل جائے تو دائیں ہاتھ سے پھر برتن اٹھائے اور بائیں ہاتھ کو دھلے, اور اس طرح سے دونوں ہاتھ کا دھلنا ہو جائے گا. یہ اس صورت میں جبکہ برتن چھوٹا ہو. لیکن اگر برتن
بڑا ہے جیسے بالٹی ہے، ڈرم ہے، ٹنکی ہے یا کوئی ٹب ہے تو اس کو انڈیلنا دشوار ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ جب کوئی چھوٹا برتن بھی نہیں ہے، جگ وغیرہ بھی نہیں کہ اسے پانی لے لیا جائے، یا کوئی دوسرا برتن بھی نہیں ہے، انڈیلنا بھی دشوار ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر کے صرف انگلی کے جو حصے ہیں وہ پانی میں ڈبوئے اور اس سے پانی دائیں ہاتھ پر ڈالے اور اس طریقے سے دائیں ہاتھ کو دھل لے. جب دائیں ہاتھ صاف ہو جائے تو اب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے دھلے. تو یہ دھلنے کا طریقہ بتا دیا گیا تاکہ پانی بے وجہ زیادہ مخلوط بھی نہ ہو ہاتھ سے، کیونکہ ایک امکان ہے کہ ہاتھ میں ممکن ہے کہ کوئی گندگی لگی ہو، یہ امکان کی صورت میں ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ ہاتھ میں گندگی لگی ہے تب تو بغیر دھلے اس کو داخل کر ہی نہیں سکتے، ورنہ پانی مستعمل ہو جائے گا. پانی کم ہے تو ناپاک بھی ہو جائے گا، مستعمل بھی ہو جائے گا. اس پہ ناپاک ترجمہ دیکھیں. ثم قیل، پھر یہ کہا گیا کہ اگر برتن چھوٹا ہو تو اس برتن کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائے. یرفعہ ضمیر انا کی طرف، چھوٹے برتن کی طرف، تو اسے اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائے اور دائیں ہاتھ پر انڈیلے. پھر دائیں ہاتھ سے اٹھائے اور اسے بائیں ہاتھ پر انڈیلے تاکہ شروع کرنا دائیں ہاتھ سے واقع ہو جائے. یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرنا واقع ہو جائے، کیونکہ دائیں کو مقدم کیا گیا ہے. کما ہوا سنہ، جیسا کہ یہی طریقہ سنت ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر کام میں دائیں سے شروع کرتے تھے. بس بیت الخلاء میں جانا ہو تو پہلے بایاں پیر اس میں داخل کریں گے اور پھر نکلنا ہو تو دایاں. باقی مسجد میں، گھر میں اور کسی جگہ پر داخل ہونا ہو پہلے دائیں پیر کو داخل کریں گے. کھانا ہو دائیں سے ہی استعمال کرنا ہے. پہننا ہے شلوار کپڑے تو پہلے دایاں آستین یا دایاں پیر ہی داخل کرنا ہے. کنگھی کرنی ہے تو پہلے دائیں طرف سے. سرما پہننا ہے دائیں آنکھ میں پہلے تو دائیں کو مقدم کیا گیا ہے. چھوٹے برتن کی صورت میں یہ بات ہوگی. بڑا برتن ہو تو وَإِنْ كَانَ الْإِنَاءُ كَبِيرًا يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى مَضْمُومَةً دون الکف. اور اگر برتن بڑا ہو تو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے، مضمومتن ملا کر کے، اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے داخل کرے. صرف انگلی داخل کرے، دون الکف، ہتھیلی داخل نہ کرے. وَيَأْخُذُ الْمَاءَ، اور پانی لے. فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، پس اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے. لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِذَلِکَ، کفایت یعنی کافی ہونا اس کے ذریعے کافی ہونا واقع ہونے کی وجہ سے، کہ اس کے ذریعے کفایت ہو جائے گی. وَلَا يَكْفِي بِدُونِ ذَلِكَ فِي الْعَادَةِ، اور اس کے بغیر عادتاً کفایت نہیں ہوگی. یعنی بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے پانی میں داخل کیے بغیر پانی لے نہیں سکتے جب کوئی برتن موجود نہیں ہے، اور وہ بڑا برتن ہے اسے انڈیل نہیں سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہی طریقہ ہے تاکہ دھونے یعنی دایاں ہاتھ اور پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ کا دھونا کافی ہو سکے. اگر یہ صورت اختیار نہیں کریں گے تو دشواری ہوگی. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت یہ حکم ہے کہ تاکہ کوئی دشواری نہ ہو. اس کے بعد دوسری سنت وتسمیت اللہ تعالی فی ابتدائہ، اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. تسمیت اللہ تعالی یعنی اللہ کا نام لینا، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. مصنف نے کہا تسمیت اللہ تعالی فی ابتدائہ، جو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے یہ سنت ہے. یہ سنت ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دلیل ہے لمواظبتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس پر ہمیشگی برتنا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل جس کو آپ ہمیشہ کرتے رہے ہوں، کبھی کبھار آپ نے اسے ترک بھی فرما دیا، وہ سنت کے تحت آتی ہے. وہ سنت
قرار دی جاتی ہے فقہ کے اندر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت یعنی ہمیشگی کے طور پر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے شروع میں بلکہ ہر اچھے کام ہر کام کے شروع میں آپ اللہ کا نام لیتے, بسم اللہ پڑھ کے ہی کام شروع کرتے, جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس کام کو شروع کیا جائے اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی بسم اللہ نہ پڑھا جائے اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو وہ کام ناقص اور ادھورا ہوا کرتا ہے. پہلے مواظبتی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ سنت. وقال علیہ السلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من توضا وذکر اسم اللہ تعالی کان طہورا لجمیع بدنی. اب دیکھیے ثواب کے اعتبار سے اس کا مقام و مرتبہ کہ جب اللہ کا نام لے کر کے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ملتا ہے. ایک تو ہمیں وضو کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے, دوسرا مزید فضیلت حاصل ہوتی ہے جس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام ذکر کیا یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے جس نے وضو کیا, کان طہورا لجمیع بدنہ, تو یہ اس کے کل بدن کے لیے طہارت ہوگا. یعنی کل بدن کے لیے طہارت ہونے کا مطلب کل بدن کی طہارت کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس ثواب کا مستحق وہ بندہ ہوگا جس نے بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کیا. ومن توضا ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لما اصاب الماء, اور جس نے وضو کیا اور اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا, کان طہورا, تو یہ وضو اس کے لیے طہارت کا کام کرے گا, یہ وضو اس کے لیے طاہر ہوگا, پاکی کا سبب ہوگا. کس چیز کے لیے؟ لما اصاب الماء, صرف اس حصے کے لیے جس پر پانی پہنچا. یعنی ہم نے جو اعضائے وضو کو دھولا, چہرہ, ہاتھ اور پیر اور سر کا مسح کیا, تو صرف اتنے ہی دھونے کا ہمیں ثواب ملے گا, اتنی طہارت حاصل ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ نہ بھی پڑھا تو وضو ہمارا ہو جائے گا, اور یہی احناف کے نزدیک مسئلہ بھی ہے. اور امام شافعی وغیرہ اس کے برخلاف فرماتے ہیں, جیسا کہ آگے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر بھی کی جائیں گی. تو ہمارے نزدیک ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو ہو جائے گا, یعنی فعل وضو جو ہے وہ اس کا صحیح ہوگا, وہ نماز کے قابل ہو جائے گا, لیکن بسم اللہ پڑھ لیا تو ثواب کا بھی مستحق ہوگا. اور اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ پورے بدن کی طہارت کا اسے ثواب ملے گا, پورے بدن دھونے کا جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ ثواب بھی اسے حاصل ہوگا. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو صرف جتنے اعضاء کو دھلا ہے بس اتنے کی طہارت حاصل ہوگی, مطلب اتنے ہی دھونے کا ثواب حاصل ہوگا اسے. اگلی سنت ہے والسواک والمضمضۃ والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ومسح جميع الراس والاذنين بماء واحد. متن کی عبارت, اور مسواک کرنا, کلی کرنا, ناک پہ پانی چڑھانا 3 مرتبہ, کلی کرنا اور ناک پہ پانی چڑھانا یہ دونوں 3 مرتبہ. ومسح جميع الراس, اور کل سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے. والاذنین, اور دونوں کانوں کا مسح کرنا. بماء واحد, صرف ایک پانی سے, مطلب ایک مرتبہ پانی لیا اسی سے سر کا مسح کر لیا, اور اسی میں انگلی کے جو بچے ہوئے حصے ہیں یعنی شہادت کی انگلی اس سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا جاتا ہے, لیکن اس میں 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے. اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. ان کے نزدیک جس طریقے سے کلی کرنے, ناک میں پانی ڈالنے یا ہاتھ پیر وغیرہ کو دھونے میں 3 مرتبہ کرنا یعنی تسلیس سنت ہے, اسی طریقے سے مسح راس میں بھی تسلیس ان کے نزدیک سنت ہے. کیرل میں چونکہ ہم نے دیکھا وہاں چونکہ شوافعی ہیں, 90 بلکہ 99% شوافع ہیں مسلمانوں میں, اور 1-2% یا 1.5% بس حنفی ہے کیرل کے اندر. تو اتفاق سے وہاں پڑھانے کا اتفاق ہوا, میرا تقریباً 7-8 مہینے پڑھانے کا اتفاق ہوا ہمارے شریف کے بعد سن 2016 میں. تو وہاں ہم نے دیکھا شوافع کو عام طور پہ وہ لوگ جو ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے کہ امام شافعی کے نزدیک 1 بال یا 3 بال پر مسح کر لینا کافی ہے, یقیناً ان لوگوں کو دیکھا کہ اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں, اس سنت پہ عمل اس معاملے میں کم کرتے ہیں, یعنی پورے سر کا مسح کم ہی کرتے ہیں, لیکن 1 آدھ بال پہ صرف مسح کر لیتے ہیں.
اور وہ بھی 3 مرتبہ کرتے ہیں، کیونکہ 3 مرتبہ ان کے نزدیک سنت ہے، تو 3 مرتبہ کرتے ہیں، مطلب 3 مرتبہ نئے پانی سے انگلی بھگائے، پھر پھیر لیا بال کے کسی حصے پر، مثال کے طور پہ ٹوپی لگائے ہیں یا صافہ باندھے ہیں اور کان کے آس پاس جو بال کھلے ہیں اسی پر ایک بار بھگایا مسا کر لیا، پھر دوبارہ بھگایا مسا کر لیا، جلدی جلدی 3 مرتبہ فٹافٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ پورے سر پہ بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو امام ہوتے ہیں وہ پورے سر پر مسا کرتے ہیں، کیونکہ وہ حنفیوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، کیونکہ جب حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جہاں پر مخلوط آبادی ہے، احناف بھی ہیں، شوافی بھی ہے، تو وہاں پر جو ائمہ ہوتے ہیں ان کے، وہ خصوصیت کے ساتھ ان مسائل پر توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہیں جن میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ جیسے خون بدن کے کسی حصے سے خارج ہو جائے تو ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، شوافی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ ائمہ جہاں پر وہ شافعی ہیں اور حنفی اور شافعی سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 قلہ پانی جب ہو تو ان کے نزدیک نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، مستعمل بھی نہیں ہوتا، تو اگر چھوٹا چھوٹا وہ حوض بنا لیتے ہیں اور اس میں ڈائریکٹلی اس میں وضو کرتے ہیں، اس میں پانی مائع مستعمل اس میں ڈائریکٹ گرتا بھی رہتا ہے، پھر بھی وضو کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب حنفی لوگ بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ بالخصوص ٹوٹی وغیرہ سے وضو کر کے نماز پڑھاتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں عام طور پہ۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کی بات الگ ہے، لیکن جہاں ہم نے دیکھا وہ لوگ رعایت کرتے ہیں۔ بہرحال تو مسا ہو یا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں ہمارے نزدیک تسلیس تو ہے، لیکن مسا میں ہمارے نزدیک تسلیس نہیں ہے، یعنی 3 مرتبہ مسا نہیں ہے، 1 مرتبہ مسا سنت ہے پورے سر کا۔ اب اس کی تفصیل، قال والسواک، اور مسواک کرنا شرع کے اندر، والسواک اور مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اس کی دلیل بھی وہی ہے، لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار کی۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، اوصانی خلیلی جبریل بالسواک، کہ میرے خلیل میرے دوست جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کے بارے میں حکم دیا یا مجھے وصیت کی، نے مجھے بار بار اس سلسلے میں وصیت کی۔ اس سلسلے میں اور بھی دوسری حدیث ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مسواک کیا کرو، اور مسواک کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر میں تمہارے لیے مسواک کرنے کو، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو اگر تم پر دشوار نہ سمجھتا تو ہر نماز کے لیے تم پر مسواک کرنے کو فرض قرار دیتا، تاکہ تم ہر وقت مسواک کرو۔ یہ بتانا اس چیز کو ہے کہ مسواک کی اہمیت کس قدر ہے، منہ کی صفائی کے لیے بھی، اور جب منہ کی صفائی ہے تو معدہ درست رہتا ہے، اور جب معدہ درست ہے تو ہمارا ذہن بھی اور جسم بھی دونوں درست رہتا ہے، اس لیے مسواک کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمارے نزدیک بہرحال سنت ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہی ہے۔ قالو، فقہ نے کہا، والاصح انہ مستحب، دیگر فقہ کے نزدیک یہ کہ صحیح قول یہ ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے، سنت کے بجائے مستحب کا بھی قول بعض ائمہ احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مستحب ہے، لیکن سنن میں سنت ہونے میں زیادہ فقہ نے ذکر کیا، اسی لیے متن میں خاص مسئلے کو ذکر کر دیا۔ قال، آگے بڑھتے ہیں، والمضمضۃ والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا 3 بار ہے۔ یأخذ لكل مرة ماء جديدا، تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں تینوں مرتبہ نیا پانی لینا ہے۔ یأخذ لكل مرة، ہر مرتبہ لے، ماء جدیدا، مائع جدید، ہر مرتبہ مائع جدید لے، یعنی ایک مرتبہ کلی کیا پانی لیا، ایک بار کلی کیا، پھر اسے دوسری مرتبہ پھر چلو میں پانی لیا اور کلی کیا، پھر تیسری مرتبہ کلی کرنا ہے تو تیسری مرتبہ پانی لے، تینوں مرتبہ مائع جدید لے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانے میں بھی، اس سلسلے میں ترمذی شریف کے اندر کافی اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں، 6 صورت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ کلی کر، ایک چلو پانی لے، اسی سے کلی کرے اور آدھے سے ناک میں چڑھائے، تو ایک ہی سے دونوں کام ہوا، پھر دوسری مرتبہ لے اور آدھے کلی کرے، آدھے ناک میں چڑھائے، اس طرف 3 مرتبہ کرے۔ پھر ایک صورت یہ کہ صرف 3 مرتبہ الگ کلی کرے، 3 مرتبہ الگ ناک میں پانی چڑھائے، اس کی مختلف دیگر صورتوں کو بیان کیا گیا، لیکن ہمارے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ سیدھا یہی ہے کہ 3 مرتبہ الگ کلی کرے، پھر 3 مرتبہ الگ پانی لے کر کے ناک میں پانی چڑھائے،
तीनों बार नया पानी ले, यही सुन्नत है। लिमुवाज़बतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़ालिका कज़ालिक, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर इसी तरीके से मुवाज़बत इख्तियार करने की वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से अमल फरमाया है। क़ाल व मसहु जमीर रास वल उज़ुनैन बिमाइन वाहिद, और कुल्ले सर का मसा करना, दोनों कानों का मसा करना एक ही पानी से, एक ही पानी से इसमें करना, इसमें तसलीस नहीं है। लिमा रुविया, उस हदीस की वजह से जो रिवायत की गई, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा व मसह बिजमी रासिही वक़द तक़द्दम अन्नहु मसह बिनासियतिही, कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और अपने कुल्ले सर का मसा किया। वक़द तक़द्दम, और ये बात भी गुजर चुकी है कि अन्नहु मसह बिनासियतिही, जो फराज़ वजू की बात चल रही थी वहां ये बात गुजरी थी, इसीलिए कह रहे हैं वक़द तक़द्दम, और ये बात गुजर चुकी है, मुक़द्दम हो चुकी है कि अन्नहु मसह बिनासियतिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिक़दार नासिया यानी पेशानी की मिक़दार के बराबर आपने सर का मसा किया। फ़यकूनु फ़रदन, और यही फर्ज है, यानी इतने ही सर का मसा करना फर्ज है, चौथाई सर का मसा फर्ज है। वयकूनु मसहुल जमीअ सुन्नतन, और कुल का मसा करना सुन्नत है, ये कुल्ले सर का मसा सुन्नत है और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। वक़ाल अलैहि सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उज़ुनानी मिनर रअस, ये दोनों कान सर से हैं, यानी सर का हिस्सा है। सर का हिस्सा से मुराद मतलब ये नहीं है कि कान और सर दोनों एक जुज है, नहीं, दोनों अलग अलग जुज है, लेकिन हुक्म में दोनों एक है, हुक्म में दोनों एक है, यानी मसा के हुक्म में सर और कान दोनों एक है। मतलब ये कि एक मर्तबा हाथ को तर किया और उसी तरी से सर का भी मसा करना है और कानों का भी मसा कर लेना है, बस यही मकसद है इस हदीस का कि अल उज़ुनानी मिनर रास, के दोनों कान सर से है, सर का जुज है या सर का हिस्सा है। वल मुरादु बयानुल हुक्म दूनल खिलकत, मुराद हुक्म को बयान करना है न कि खिलकत को, यानी पैदाइशी एतबार से, खिलकत के एतबार से कान, दोनों कान अलग जुज है, सर अलग जुज है, लेकिन हुक्म के एतबार से यहाँ पर मसा के हुक्म में दोनों एक है, इसलिए कहा कि अल उज़ुनानी मिनर रास। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कान और सर दोनों एक ही जुज है, नहीं, बल्कि दोनों अलग अलग जुज है। इसीलिए पर्दा करने के हुक्म में जहाँ औरतों के मसाइल में नमाज या गैर नमाज में पर्दा का मसला आता है, वहां पर कान को छुपाने का, सर को छुपाने का, बालों को छुपाने का जो हुक्म है उसकी मजीद तशरीह की जाती है और कान को एक अलग जुज करार दिया गया है, इसी तरीके से दीगर आज़ा को भी। तो यकीनन वो अलग जुज है, लेकिन मसह रास में हुक्म दोनों का एक है, इसीलिए फरमाया वल मुरादु बयानुल हुक्म दूनल खिलकत, मुराद हुक्म को बयान करना है न कि खिलकत को। काल व तकलीलुल लिहिया, ऊपर मतन में भी है, शरह में भी जिक्र कर रहे हैं, और दाढ़ी का खिलाल करना ये भी सुन्नत है। लिमा रुवी अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा तवद्दअ शब्बका असाबिअहु फी लिहियतिही कअन्नहा असनानुल मिश्ती, उस हदीस की वजह से सब जितनी भी सुन्नत है या जितने भी फराज है, हर एक की दलील हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसन्निफ अलैहिर्रहमह पेश कर रहे हैं। कि दाढ़ी का खिलाल करना, इसकी दलील वो हदीस है जो रिवायत की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते तो अपनी उंगलियों को अपनी दाढ़ी में दाखिल फरमाते। शब्बका युशब्बे को तशबीह का माना होता है जाल बनाना, तो अपनी उंगलियों को अपनी दाढ़ी में नीचे की तरफ से, दाढ़ी में नीचे की तरफ से दाखिल करते, गोया कि एक जाल की शक्ल बन जाती है, तो उसका यहाँ पर माना खालिस दाखिल करना। शब्बका असाबिअहु फी लिहियतिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को अपने दाढ़ियों में दाखिल करते, तो ये दाखिल करने की हैयत क्या होती थी और ये किस अंदाज में होता, तो उसको बयान कर रहे हैं, कअन्ना असनानुल मिश्ती, गोया कि ये उंगलियां असनानुल मिश्ती, कंघी के दंदाने हों। जिस तरह हम कंघी करते हैं दाढ़ी में, तो कंघी के दंदाने दाढ़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बालों में दाखिल हो जाते हैं, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाढ़ी का खिलाल करते तो अपनी उंगलियों को दाढ़ी के बाल में दाखिल फरमाते, गोया के जिस तरह से कंघी के दंदाने दाखिल होते उस तरीके से। ये मर्दों के लिए है मामला, जबकि दाढ़ी घनी हो और पानी पहुंचाना, जड़ों तक पानी पहुंचाना दुश्वार हो, तो खिलाल करना इस सूरत में
جب پانی پہنچانا دشوار ہو تو خلال کرنا اس صورت میں اور ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر پانی پہنچ بھی سکتا ہے پھر بھی خلال کیا جائے تاکہ جڑوں تک آسانی کے ساتھ تری پہنچ جائے، تو یہ سنت ہے۔ وکیل ہوا سنت عند ابی یوسف، اور کہا گیا کہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سنت ہے۔ ایک دوسرا قول، ایک قول تو ہو گیا، اس قول کو پیش کر دیا گیا، وہ ہے کہ داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے، لیکن ایک دوسرا قول ہے، قول مرجوح، اس لیے فعل مجہول سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ یعنی داڑھی میں خلال کرنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور جائز عندہما، اور طرفین کے نزدیک یعنی امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ، اس لیے کہ سنت کہتے کہ اس کو سنت کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ یہ ہے، اس لیے کہ سنت نام ہے فرض کی تکمیل کرنے کا، فرض کو مکمل کرنے کا نام، فی محلی اس کے محل میں، یہ سنت نام ہے اس کے محل میں فرض کی تکمیل کرنے کا۔ وباطن اللحیۃ لم یبق محلا للفرض، اور باطن لحیہ یعنی داڑھی کا جو اندرونی حصہ ہے جہاں بال اگے ہیں، جو اندرونی حصے ہیں، لم یبق محلا للفرض، یہ فرض ہو کر کے باقی نہیں رہتا ہے، اس بنا پر کہا گیا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جب داڑھی کے بال اگ گئے اور یہاں پانی آسانی کے ساتھ پہنچایا نہیں جا سکتا، تو وہ داڑھی کے نیچے کے حصے جو بال کے جڑوں سے متصل حصے ہیں، اب وہ حصے پر پانی پہنچانا فرض نہیں رہا، اسی وجہ سے کہا کہ جب فرض نہیں ہے تو اکمال فرض کا معاملہ بھی نہیں پایا جائے گا، جب اکمال فرض نہیں ہے تو سنت نہیں بلکہ جائز ہے۔ یہ ایک قول مرجوح ہے، اصل میں سنت ہے جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا گیا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے، اس لیے اس قول کو پیش کر دیا گیا۔ قال وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے، اور اسی طرح پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پیروں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ یہ کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں طرف سے شروع کر کے بائیں طرف لے جائے، ہر انگلی کی اس میں دونوں انگلیوں کے درمیان کے حصے پر انگلیوں سے مسا کرتے ہوئے جائے، تو جو جہاں کہیں اگر کسی طرح سے خشکی باقی رہ گئی ہو تو وہ تر ہو جائے۔ قال وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، لانه اکمال الفرض فی محلی، کیونکہ یہاں پر تو اس کے محل میں فرض کی تکمیل کرنا پایا جا رہا ہے، فرض کی تکمیل کرنا ہے، اس لیے یہ سنت ہے۔ ولقولی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے بھی، دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے بھی آپ نے فرمایا خللوا اصابعکم قبل ان تتخلى لها نار جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی انگلیوں کا خلال کرو، اپنی انگلیوں کا خلال کرو قبل اس کے کہ اس میں جہنم کی آگ داخل ہو، جہنم کی آگ داخل ہونے سے پہلے اپنی انگلیوں کا خلال کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا اور اگر انگلیوں کا خلال نہیں کیا، یا یہ کہ صحیح طور پہ پانی انگلیوں کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچ سکا، اس وضو سے پڑھی گئی نماز درست نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے قرآن کا چھونا اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت وغیرہ کرنا ہمارا درست نہیں ہوگا، یعنی جن کاموں کے ذریعے جن کاموں کو ہم وضو کر کے کرتے ہیں وہ تمام کام گویا کہ بے وضو ہم کر رہے ہیں، تو بے وضو کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، اور جب گناہگار ہوں گے تو جہنم میں جانے کا یہ سبب ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کا خلال کرو قبل اس کے کہ جہنم کی آگ اس میں داخل ہو۔ جہنم کی آگ کیوں داخل ہوگی؟ کیونکہ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی تو یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ آگے فرماتے وہ تسلیل الغسل، اور دھونے میں تسلیس، غسل میں تسلیس ہے، مسح میں تسلیس ہمارے نزدیک نہیں ہے، پہلے بھی بتایا۔ قال وہ تسلیس الغسل، اور دھونے میں تین تین مرتبہ کرنا، فالواحدۃ فرض، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جتنے بھی اعضاء مغسولہ یعنی چہرہ، ہاتھ اور پیر، ان تینوں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونا ہے۔ فالواحدۃ فرض، تو ایک مرتبہ تو دھونا فرض ہے، والثالثۃ سنۃ، اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے، اور دو مرتبہ کیا ہے کہ والثانیۃ دونھا فی الفضیلۃ، اور دو مرتبہ دھونا فضیلت میں اس سے کم تر ہے، کس سے؟ تین مرتبہ دھونے سے۔
یہ सालिस जो है उसकी तरफ ज़मीर लौटेगी। 2 मरतबा धोना फजीलत में उससे कम है, मतलब 3 मरतबा धोने से कम है। 3 मरतबा सुन्नत है तो 2 मरतबा करेंगे तो उससे कमतर दर्जा होगा। वकील, और ये कहा गया, यानी एक कौल ये भी है कि अस्सानियतु सुन्नतुन, कि 2 मरतबा धोना सुन्नत है, वस्सालिसतु इकमालु सुन्नत, और 3 मरतबा धोना ये सुन्नत की तकमील है, सुन्नत की तकमील करना है। वासलू, और इसकी असल अल हदीसुल मशहूर, वो हदीस मशहूर है जो कि यहाँ जिक्र किया कि अन्नहु अलैहि सलाम तवद्दा सलासन सलासन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा वजू किया। वक़ाल, और इरशाद फरमाया, हाज़ा वुदूई व वुदूउल अंबियाई मिन क़ब्ली, ये मेरा वजू है और मुझसे पहले के तमाम अंबिया का यही वजू है। यानी 3 मरतबा गोया के तमाम अंबिया किराम आज़ाए वजू को धोते थे। वमा रुविया अन्ना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु तवद्दा बिल मक़ाइदी फग़सला वजहहु सलासन व यदैहि सलासन व मसह बिरअसिही मर्रतन वाहिदा व गसल रिजलैहि सलासन। और एक दूसरी हदीस भी है करेम वमा रुविया, और वो जो रिवायत की गई कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मकाम मक़ाइद में वजू फरमाया तो आपने अपने चेहरे को 3 मरतबा धुला, दोनों हाथों को 3 मरतबा, और अपने सर का मसा सिर्फ 1 मरतबा किया, और अपने दोनों पैर को 3 मरतबा धुला। एकदम सही अल्फाज में यह हदीस है। वक़ाल, और फरमाया, हाकज़ा तवद्दअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमाया करते थे, या रसूलुल्लाह ने इसी तरीके से वजू फरमाया। तो ये तमाम जो वजू में सुन्नतें हैं उसके ताल्लुक से पूरी तफसील हो गई, उन तमाम सुन्नतों को भी बयान किया, और उस सुन्नत की जो दलील खालिस हदीस से है उन तमाम की तफसील कर दी, और उन तमाम अहादीस की तखरीज भी हाशिया के अंदर मौजूद है। अब इसमें किसी तरह की कोई बात दरियाफ्त करनी हो आप हजरात को तो दरियाफ्त कर सकते हैं। आगे फिर इंशाअल्लाह कल मुस्तहब्बात वज़ू के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी।